السلام علیکم ناظرین کرامی، ہم جانتے ہیں کہ ملیریا پاکستان سمیت کئی ممالک میں ایک عام بیماری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ملیریا کی تاریخ جانیں گے، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، پرانے وقتوں میں 2000 سال سے پہلے طبیب اس بیماری سے آشنا تھے۔ وہ اس بیماری کو بار بار ہونے والی سردی اور بخار کی بیماری کہتے تھے۔ ان کا مشاہدہ یہ بھی تھا کہ یہ بیماری ان لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جو نچلے دلدلی علاقوں میں رہتے تھے۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان علاقوں کا کھرا ہوا پانی ہوا کو زہریلا کر دیتا تھا اور اس گندی ہوا میں سانس لینے سے لوگوں کو ملیریا ہو جاتا تھا۔ اسی یقین کی وجہ سے بیماری کا نام رکھا گیا۔ اطالوی لفظ مالا کا مطلب ہے گندی اور ایریا کا مطلب ہے ہوا۔ ان مشاہدات کی مزید وضاحت کے لیے کچھ رضاکاروں نے دلدلی علاقوں سے کھرا ہوا پانی پیا، لیکن انہیں ملیریا نہیں ہوا۔ 17ویں صدی میں جب نئی دنیا امریکہ دریافت ہوئی تو کئی پودے دوائی کے طور پر استعمال کے لیے امریکہ سے یورپ بھیجے گئے۔ ان میں سے ایک درخت کیونا کی چھال بخار کے علاج کے لیے بہت مناسب تھی۔ یہ اتنی فائدہ مند تھی کہ جلد ہی یہ ناممکن ہو گیا کہ یورپ میں یہ کافی مقدار میں بھیجی جا سکے۔ لیکن کچھ بے ایمان تاجروں نے ایک اور درخت سنکونا کی چھال کو متبادل کے طور پر بھیجنا شروع کر دیا۔ سنکونا اور کیونا کی چھال میں بہت مشابہت تھی۔ تاجروں کی یہ بے ایمانی انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ سنکونا کی چھال ملیریا کے علاج کے لیے بہت عمدہ پائی گئی۔ ہم اب اس کی وجہ جانتے ہیں۔ سنکونا کی چھال میں ایک کیمیکل کیونین پایا جاتا ہے جو کہ ملیریا کے علاج کے لیے بہت مؤثر ہے۔ دوستو، اس وقت تک طبیب سنکونا سے ملیریا کا علاج تو کر لیتے تھے، مگر ملیریا کی وجہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ 200 سال بعد یہ معلوم ہوا کہ کچھ بیماریوں کی وجہ بہت چھوٹے جاندار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی یقین کر لیا گیا کہ ملیریا کی وجہ بھی کوئی مائکرو آرگنزمز ہیں۔ 1878 میں فرانس آرمی کے ایک ڈاکٹر لیوران نے ملیریا کی وجہ جاننے کا کام شروع کیا۔ اس نے ملیریا کے ایک مریض کا تھوڑا سا خون لیا اور مائکروسکوپ کے نیچے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس نے خون میں چند چھوٹے چھوٹے زندہ جاندار دیکھے۔ لیوران کی دریافت کی دوسرے سائنسدانوں نے حمایت نہیں کی۔ 2 سال بعد ایک اور ڈاکٹر نے ملیریا کے ایک اور مریض کے خون میں ویسی ہی جاندار مخلوق دیکھی۔ دوسری دریافت کے 3 سال بعد وہی مخلوق تیسری مرتبہ دیکھی گئی۔ اس جاندار کا نام پلازموڈیم رکھ دیا گیا۔ دوستو، 19ویں صدی کے آخری دور میں ملیریا کی وجہ کے متعلق کئی تجاویز سامنے آ رہی تھیں۔ اس وقت تک ملیریا کے بارے میں 4 اہم مشاہدات بن چکے تھے کہ ملیریا اور دلدلی علاقوں کا کچھ تعلق موجود ہے۔ ملیریا کے علاج کے لیے کیونین مؤثر دوا ہے۔ دلدلی علاقوں کا کھرا ہوا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا، اور ملیریا میں مبتلا مریض کے خون میں پلازموڈیم دیکھے گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سائنسدان دستیاب معلومات اور مشاہدات کو استعمال کر کے ایک یا زیادہ ہائپوتھیسس بناتا ہے۔ ملیریا کے معاملے میں یہ ہائپوتھیسس بنایا گیا کہ ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے۔ سائنسدان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بنایا ہوا ہائپوتھیسس درست ہے یا نہیں، لیکن وہ اسے درست مان کر ڈیڈکشنز بناتا ہے۔ مندرجہ ذیل بلا ہائپوتھیسس سے اخذ ہونے والی ڈیڈکشن میں سے ایک تھی کہ اگر ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے تو پھر ملیریا میں مبتلا تمام لوگوں کے خون میں پلازموڈیم موجود ہونا چاہیے۔ اگلا قدم ڈیڈکشن کو تجربات کے ذریعے جانچنا تھا۔ ان تجربات کا انتظام اس طرح سے کیا گیا کہ ملیریا میں مبتلا 100 مریضوں کے خون کا مائکروسکوپ کے ذریعے تجزیہ کیا گیا۔ کنٹرول گروپ کے طور پر 100 صحت مند لوگوں کا خون بھی مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا گیا۔ ان تجربات کے نتائج میں دیکھا گیا کہ تقریباً تمام مریضوں کے خون میں پلازموڈیم موجود تھے، جبکہ 100 صحت مند لوگوں میں سے 7 لوگوں کے خون میں بھی پلازموڈیم دیکھا گیا۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ان صحت مند لوگوں کے خون میں پلازموڈیم انکیوبیشن پیریڈ میں تھے۔ انکیوبیشن پیریڈ سے مراد کسی پیراسائٹ کے میزبان کے جسم میں داخل ہونے
اور بیماری کی علامات ظاہر ہونے کے درمیان کا وقفہ ہے۔ تجربات کے نتائج بہت قائل کر دینے والے تھے اور اس ہائپوتھیسس کو درست ثابت کرتے تھے کہ ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے۔ اگلا پرابلم یہ تھا کہ پلازموڈیم کس طرح انسان کے خون میں داخل ہوتا ہے۔ اس پرابلم کے لیے بائیولوجسٹ کے پاس مندرجہ ذیل مشاہدات تھے۔ ملیریا کا تعلق دلدلی علاقوں سے ہے۔ دلدلی جگہوں کا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا۔ ان مشاہدات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ پلازموڈیم کھرے ہوئے پانی میں نہیں ہوتے، لیکن اس کو کوئی ایسی شے ضرور لے جاتی ہے جو کھرے ہوئے پانی کی طرف آتی ہے۔ 1883 میں ایک طبیب A.F.A. کنگ نے 20 مشاہدات بیان کیے۔ اس کے چند اہم مشاہدات یہ تھے: جو لوگ کمروں سے باہر سوتے تھے ان کو اندر سونے والوں کی نسبت ملیریا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے تھے، اور جو لوگ باریک جالیوں کی بنی نیٹ کے نیچے سوتے تھے ان کو دوسروں کی نسبت ملیریا ہونے کے چانسز کم ہوتے تھے، اور وہ افراد جو دھوئیں کے قریب سوتے تھے عام طور پر ملیریا میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ان مشاہدات کی بنیاد پر کنگ نے یہ ہائپوتھیسس تجویز کیا کہ مچھر پلازموڈیم کو منتقل کرتے ہیں، اس لیے ملیریا کے پھیلاؤ کے ذمہ دار ہیں۔ اس ہائپوتھیسس کو درست جان کر ڈیڈکشنز بنائی گئی کہ اگر مچھر ملیریا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ہے تو مچھر کے جسم میں پلازموڈیم ہونا چاہیے، اور ملیریا کے مریض کو کاٹ کر مچھر وہاں سے پلازموڈیم لے سکتا ہے۔ دوستو، 1880 کی دہائی کے اواخر میں برطانوی فوج کے ایک ڈاکٹر رونالڈ روس نے، جو اس وقت انڈیا میں تعینات تھا، اس نے ان ڈیڈکشنز کو ثابت کرنے کے لیے اہم تجربات کیے۔ اس نے ایک مادہ اینوفلیز مچھر کو ملیریا کے ایک مریض کو کاٹنے کا موقع دیا۔ اس نے چند دن بعد مچھر کو مارا اور دیکھا کہ پلازموڈیم اس کے معدے میں تقسیم ہو کر اپنی تعداد بڑھا رہے تھے۔ اگلا منطقی تجربہ یہ ہو سکتا تھا کہ متاثرہ مچھر جس میں کہ پلازموڈیم موجود ہو سے صحت مند انسان کو کٹوایا جائے۔ اگر ہائپوتھیسس درست تھا تو صحت مند انسان کو ملیریا ہو جانا تھا، لیکن سائنسدان انسان کو تجربات میں استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں جبکہ نتائج اتنے تشویشناک ہو سکتے ہو۔ روس نے چڑیا کو استعمال کیا اور اپنے تجربات کو دوبارہ ترتیب دیا۔ اس نے مادہ کیولیکس مچھروں سے ملیریا میں مبتلا چڑیوں کو کٹوایا۔ چند مچھروں کو مار کر وقفوں سے ان کا جائزہ لیا اور روس کو پتہ چلا کہ پلازموڈیم مچھر کے معدے کی دیواروں میں تعداد بڑھاتے تھے اور پھر اس کے سلائیوی گلینڈرز میں چلے جاتے تھے۔ اس نے کچھ متاثرہ مچھروں کو زندہ رکھنے اور ان سے صحت مند چڑیوں کو کٹوایا۔ روس نے دیکھا کہ متاثرہ مچھروں کے سلائیوا میں پلازموڈیم موجود تھے اور وہ چڑیا کے خون میں چلے جاتے تھے۔ جب اس نے ان چڑیوں کے خون کا معائنہ کیا جو پہلے صحت مند تھیں تو ان کے خون میں بہت سے پلازموڈیم نظر آئے۔ آخر میں ہائپوتھیسس کو براہ راست انسان پر تجربات کر کے بھی ٹیسٹ کیا گیا۔ 1898 میں اطالوی بائیولوجسٹ نے اینوفلیز مچھر سے ملیریا میں مبتلا انسان کو کٹوایا۔ مچھر کو چند دن رکھنے کے بعد اس سے صحت مند انسان کو بھی کٹوایا۔ صحت مند انسان کو بھی ملیریا ہو گیا۔ اس طرح اس ہائپوتھیسس کی تصدیق ہو گئی کہ مچھر پلازموڈیم کو منتقل کرتے ہیں اور ملیریا پھیلاتے ہیں۔ دوستو، یہ ایڈز مچھر ہیں جو ڈینگی فیور پھیلاتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ کس طرح اینوفلیز سے مختلف ہیں۔ دوستو، جب ایک مادہ مچھر اپنے منہ کے آگے لگے حصوں کے ذریعے جلد کو کاٹتا ہے تو وہاں سے خون کھینچنے سے پہلے تھوڑی سی مقدار میں اپنا سلائیوا اندر داخل کر دیتا ہے۔ یہ سلائیوا مچھر کی خوراک کی نالی میں خون کو جمنے نہیں دیتا، اور جب مچھر کاٹ کر چلا جاتا ہے تو جلد پر بننے والا ابھار زخم کے خلاف ہمارا رد عمل نہیں ہوتا، بلکہ سلائیوا کے خلاف الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر سلائیوا حل ہو کر ختم ہو جاتا ہے اور خارش اور سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ملیریا کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور یہ مچھر کیسے پھیلا۔ اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔